سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے غیبت و چغل خوری کے نقصانات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ بعض ایسے گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اب انسان اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے بارے میں سوچ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اب وہ اپنے ذہن میں جو اس نے اگلے بندے کے بارے میں سوچ بنائی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ایسی سوچ ہوتی ہے کہ فلاں کے اندر یہ بھی خامی ہے، فلاں کے اندر یہ بھی خامی ہے۔ لیکن جب بندہ حقیقت کی طرف جاتا ہے تو اس میں وہ خامیاں موجود نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے گمان کیا، لیکن اس کا جو گمان تھا وہ درست نہیں تھا بلکہ غلط تھا۔ اب اس گمان کی وجہ سے یہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم جاسوسی نہ کرو اور ایک کی غیبت دوسرے کے ساتھ نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی غیبت کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے منع فرمایا کہ غیبت سے بچو، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ عرض کی محبوب، غیبت زنا سے بدتر، کہ زنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ ایک فاحشہ کام ہے، بے حیائی کا کام ہے، برائی کا کام ہے۔ تو محبوب غیبت زنا سے بھی بدتر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وہ زنا کرتا ہے، اب جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اس نے گناہ کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، لیکن غیبت کرنے کے بعد انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو جب وہ گناہ تسلیم ہی نہیں کرے گا تو وہ اس کی معافی کیسے مانگے گا؟ اس لیے غیبت سے بچیں کہ غیبت کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ نقصان ہے کہ انسان اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، دوسرا یہ نقصان ہے لوگوں کی نظروں سے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، تیسرا یہ نقصان ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور پھر اس غیبت کی وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہے چغل خوری۔ چغل خوری سے بھی معاشرے میں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے صدا لگائی کہ میں غلام کو فروخت کر رہا ہوں، اگر کسی نے خریدنا ہے تو خرید لے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے کہ وہ چغل خور ہے، باقی اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ ایک شخص نے ایسا کیا، اس نے سوچا کہ صرف ایک ہی تو خامی ہے اور یہ کوئی اتنی بری تو ہے کوئی نہیں، اور نہ ہی اتنی بڑی ہے کہ یہ چغل خور ہے۔ اس نے اس کو خرید لیا۔ جب خرید کر گھر میں لایا کچھ دن تو اس نے اچھے طریقے سے گزارے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب اس گھر میں میری بات مانی جاتی ہے، اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارا جو شوہر ہے اس کا کردار اچھا نہیں۔ اب بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ میرا شوہر ہے اور اس کا کردار اچھا نہیں، تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شوہر سے کہنے لگا کہ تمہاری جو بیوی ہے اس کا بھی کردار اچھا نہیں۔ اس نے بھی اس بات کو برداشت نہ کیا۔ کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ پھر اس نے بیوی کو کہا کہ تمہارے شوہر کا کردار اچھا نہیں، اس کے اندر فلاں فلاں عیب پائے جاتے ہیں۔ بیوی نے ایسے کیا کہ یہ ارادہ بنایا کہ اپنے شوہر کے سر کے جو بال ہیں ان کو ختم کر دے۔
اب اس نے ایسا کیا کہ جب شوہر گھر میں آیا، لیٹا ہوا تھا اور اس نے اس پر وار کرنے کی کوشش کی۔ شوہر نے دیکھ لیا کہ وہ مجھ پر وار کرنے لگی ہے، اس نے وہی چھرا لیا اور اس بیوی کو اس نے قتل کر دیا، اس لیے کہ اگر میں نے اس کو نہ مارا تو یہ مجھے مار دے گی۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے بیوی کو قتل کر دیا۔ اب اس کی جو بیوی تھی، اس کے گھر والے آئے، دیکھا ہماری بیٹی کے ساتھ یہ حال ہوا ہے، انہوں نے ایسا کیا، اس شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ اب دیکھیں کہ شوہر بھی گیا، بیوی بھی گئی، اب دونوں کے قتل میں سبب کیا ہے؟ دو خاندان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ وہ چغل خور آدمی کہ جس نے چغلی کی اور اس کی وجہ سے نوبت قتل تک پہنچ آئی۔ اس لیے کوشش کریں اس سے بچیں، اپنا شمار آگ لگانے والوں میں نہ کریں کہ آگ لگا دی جائے، اس کو بھڑکا دیا جائے اور اس آگ سے کئی افراد جل جائیں، کئی افراد دور ہو جائیں، آپس میں گھروں کے گھر برباد ہو جائیں، بلکہ کوشش کریں آگ جلانے والے نہ بنیں، آگ کو بجھانے والے بنیں۔ اپنا کردار ایسا رکھیں کہ یہ بعض اوقات بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ میں چغلی لگا کے دوسروں کی نظر میں اپنی عزت بڑھاؤں گا اور دوسروں کی عزت کو کم کروں گا، یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں چغلی لگا کر میں اپنی عزت بڑھاؤں گا اور دوسروں کی عزت کم کروں گا، یہ اس کی سوچ بڑی غلط ہے۔ ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت کو ہمیشہ کم کرنے کے چکروں میں رہتا ہے، اس کی عزت خود کم ہو جاتی ہے۔ جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ جو دوسروں کے سکون کو برباد کرتا ہے اس کو کبھی بھی دائمی سکون نہیں نصیب ہو سکتا۔ جو دوسروں کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے، ہر وقت برا سوچتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کریں غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔